بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ بجٹ میں ریلیف نہ ملنے کے باعث امبرائڈری سیکٹر شدید مالی بحران میں مبتلا۔ امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے صدر کا حکومت سے شکوہ، چھوٹے صنعتکار کو آسان قرضے فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو بتائیں بجٹ میں ریلیف نہ ملنے کے باعث امبرائڈری سیکٹر شدید مالی بحران میں مبتلا۔ امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے صدر کا حکومت سے شکوہ، چھوٹے صنعتکار کو آسان قرضے فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بجٹ میں ریلیف نہ ملنے کے باعث امبرائڈری سیکٹر شدید مالی بحران میں مبتلا۔ امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے صدر کا حکومت سے شکوہ، چھوٹے صنعتکار کو آسان قرضے فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چھوٹے صنعتکاروں کو آسانیاں دینے اور آسان قرضے فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے شراز بٹ سے۔ شراز بٹ سے رابطہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بجٹ میں ریلیف نہ ملنے کے باعث امبرائڈری سیکٹر شدید مالی بحران میں مبتلا۔ امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے صدر کا حکومت سے شکوہ، چھوٹے صنعتکار کو آسان قرضے فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بجٹ میں ریلیف نہ ملنے کے باعث امبرائڈری سیکٹر شدید مالی بحران میں مبتلا ہے۔ امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے صدر کا حکومت سے شکوہ، کہا کہ چھوٹے صنعتکار کو آسان قرضے فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بجٹ میں ریلیف نہ ملنے کے باعث امبرائڈری سیکٹر شدید مالی بحران میں آ چکا ہے۔ امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے صدر کا حکومت سے شکوہ سامنے آیا ہے۔ فوری چھوٹے صنعتکاروں کو آسان قرضے فراہم کیے جائیں، ایسا کہنا ہے رانا عبدالغفور کا۔ انہوں نے کہا سیکٹر کی جانب سے گزشتہ تقریباً ایک سال سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے حکومت سے کہ آنے والے بجٹ میں ہمیں آسان قرضے فراہم کرنے کے حوالے سے غور کی جائے، اور یہ بجٹ تجاویز جو ہیں وہ وفاقی وزیر خزانہ کو بھی بھجوائی گئی، حکومتی نمائندگان کو بھی بھجوائی گئی، اراکین اسمبلی کو بھجوائی گئی، فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کو بھجوائی گئی، لیکن نہیں سنی گئی، کچھ بھی نہیں سنی گئی۔ امبرائڈری ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کے 60 سے 70% یونٹس جو ہیں وہ بند پڑے ہیں، جبکہ 15 سے 20% یونٹس مالکان ایسے ہیں جو کہ اپنا کاروبار منتقل کر چکے ہیں، وہ کسی اور الٹرنیٹ کاروبار کی طرف جا چکے ہیں، اور انہوں نے اپنا امبرائڈری کا کاروبار مکمل طور پر بند کر دیا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رانا عبدالغفور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں کہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ بجٹ آپ کلیم کرتے ہیں جو آیا ہے وہ تاجر دوست بجٹ نہیں تھا، کیا کمیاں رہیں بجٹ میں؟ پوسٹ بجٹ اجلاس بھی ہوئے، اس میں بھی آپ کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، کیا کہیں گے سر؟ جی بٹ صاحب، یہ والا جو بجٹ تھا یہ ہمیں پورا سال ہو گیا جب سے ہم سے بجٹ سجیشن لی گئی ہیں، اور بڑی امیدیں دلائی گئی تھیں کہ پچھلی دفعہ جی ملک بہت زیادہ بحران میں تھا، اس دفعہ ہم انڈسٹری کو بہت بڑا ریلیف دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب یہ بجٹ آیا تو وہ وہی لفظوں کا ہی جمع خرچ تھا، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نئے ٹیکسز نہیں لگائے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ بجٹ آنے کے بعد ٹیکسز کی بھرمار ہو گئی ہے، آپ کا آٹا چینی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، اور ہمارے لیے ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں چھوٹے جو ہے بلا سود قرضے دیے جائیں، آسان شرائط پہ دیے جائیں، ہمارے جو بند یونٹ ہیں ان کو چلانے کے لیے ہمیں ریلیف دیا جائے، لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے اس معاملے پر کوئی بھی پیش رفت نہیں کی ہے۔ اس ٹائم یہ سیکٹر شدید قسم کے مالی بحران کا شکار ہے، اور دڑا دڑ یونٹ بند ہو رہے ہیں اور لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ جو آسان قرضوں کی بات تو کی ہے بجٹ میں انہوں نے کہ آسان قرضے دیے جائیں گے، اس کی اپروول بھی دی گئی، اسٹیٹ بینک کے ذریعے دیے جائیں گے، تو وہ کیا شرائط بہت زیادہ مشکل ہے؟ جی بٹ صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے جو ہمارے یونٹ ہیں، جو اسٹیٹ بینک نے دوسرے بینکوں کے تھرو قرضے دینے ہیں، ان کی اپنی فارمیلٹیز ہیں، انہوں نے وہ پوری کرنی ہے۔ اگر یہاں پہ ہم قرضہ مانگتے ہیں تو وہ چیزوں کو کہتے ہیں جی پلج کروائیں۔ یہاں پہ لوگوں کے حال بھی، جہاں پہ مشینیں لگائی ہیں وہ رینٹ پہ ہیں، مشینیں انسٹالمنٹ پہ ہیں۔ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے کوئی کروڑوں روپے کا قرضہ نہیں مانگ رہے، ہمیں 5 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ کے چھوٹے قرضے جو ہے وہ شخصی ضمانت بھی دیے جائیں یا چیمبر کے تھرو دیے جائیں، ان کو گارنٹی کے طور پر، ایسوسی ایشن کو گارنٹی کے طور پہ اپروول کے لیے آپ لوگ رکھ لیں، لیکن ان کی اپنی فارمیلٹیز ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے، اور اس مالی بحران کی وجہ سے دڑا دڑ جو وہ یونٹ بند ہو رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ مالی بحران کی وجہ سے دھڑا دھڑ یونٹس بند ہو رہے ہیں اور لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ شراز پر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کھانا پینا بھی جیب پر بھاری، موز اور مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی۔ چینیوٹ میں چینی اور آٹے کی قلت بلیک میں ملنے لگا۔ چینی 120، چکی مالکان نے آٹا 70 روپے کلو میں کر دیا۔
آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ کھانا پینا بھی جیب پر بھاری، منہ مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دیں۔ چینیوٹ میں چینی اور آٹے کی قلت، بلیک میں ملنے لگا۔ چینی 120، چکی مالکان نے آٹا 70 روپے کلو کر دیا۔ تفصیلات جان لیں گے بابر منیر سے۔ جی بابر۔ ہاں جی بالکل، انصاف حکومت میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ آئے روز اشیاء خوردونوش، جس میں خاص طور پر گھی، چینی اور آٹا شامل ہے، قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ چینی کی قیمت اوپن مارکیٹ میں 120 روپے تک، مبینہ طور پر بلیک میں جو ہے وہ چینی اب فروخت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو آٹے کی قیمتیں ہیں وہ 1000 روپے سے بھی بڑھ گئی ہیں، چونکہ 3 روز تک مسلسل جو فلور مل مالکان ہیں ان کی جو ہے وہ ہڑتال چلتی رہی ہے، جس کے باعث آٹے کی شدید قلت جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ خریدار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ محترم، آٹا مل رہا ہے، کیا ریٹ ہے؟ چینی کا کیا ریٹ ہے؟ دیکھو چینی دے رہے 120 روپے کلو، تے کوئی دے رہے 130 روپے کلو، کوئی دے رہے 120 روپے کلو، کوئی دے رہے 125 روپے کلو۔ یہ حکومت نو اپیل ہے تے چینی دا ریٹ، آٹے دا ریٹ گھٹ کیتا جائے۔ چکی مالکان نے بھی آٹا دینا بند کرتا، وہ دے رہے 70 روپے کلو۔ تے گتھی میری 1030 روپے دی، 40 روپے دی گتھی میری رہی ہے، تے گتھی لے کے تے گتھی دے وچ ہوندا نیرا پورا، وہ کھا کے اسی کی کریے؟ تے چکی ہے، چکی دا آٹا اچھا ہوندا وا تے وہ دے رہے 70 روپے کلو۔ تے حکومت واسطے اپیل ہے تھوڑا مہنگائی سستی کیتی جائے۔ بالکل جی، شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو جو ہے وہ حکومت کنٹرول کرے۔ عوام کی دہائی سامنے آ رہی ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے۔ بابر منیر، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کی لیگی کارکنان کے ساتھ میٹنگ۔ کہتے ہیں کہ حکومت صنعت، زراعت سمیت دیگر شعبوں کو ریلیف مہیا کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، جانیں گے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ جب بات کی جائے مسلم لیگ نون کے ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری ہمارے ساتھ موجود ہے اور بات کریں گے یہاں پر صنعت کو، زراعت کو اور دیگر شعبوں کو جو درپیش خطرات ہیں اور اس حوالے سے جو بجٹ میں رقم ان کے لیے رکھی گئی ہے، تو اس حوالے سے صنعت کاروں کا کیا موقف ہے، محکمہ جو زراعت سے وابستہ انڈسٹریز ہیں ان کا کیا موقف ہے، کس طرح سے وہ اپنا اظہار کر رہے ہیں، تو پی ایم ایل این کا جو آفیشلی موقف ہے بجٹ پہ وہ کیا ہے، سب آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ گزارا یہ ہے کہ بجٹ تو ہم نے بہت دیکھے ہیں، میری زندگی کا شاید یہ جب سے میں نے بن رہا ہوں کوئی 36واں یا 37واں بجٹ ہے۔ اس میں بجٹ میں وہ جس جوش کے ساتھ وہ بجٹ پیش کر رہے تھے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دینا ہے، لیکن اگلے دن ہی ان میں پھر تبدیلیاں شروع کر دیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں انہوں نے کہا جی ہم نے یہ ٹیکس لگا دیا۔ ہم کہتے تھے ہم نے ٹیکس لگائے ہیں، پہلے دن ہی کہا تھا کہ آپ نے اتنے ٹیکس لگائے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں جی ہم نے ٹیکس نہیں لگائے، ہم نے بالکل زیرو ریٹڈ کیا ہے اس کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 دن بعد ہی جب انہوں نے خود ہی جب پوسٹ بجٹ پیش کیا تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب ہم اس کو بھی ودرا کر رہے ہیں، ہم فلاں چیز کو ودرا کر رہے ہیں، ہم گھی سے کر رہے ہیں، ہم دودھ سے واپس لے رہے ہیں، ہم پی ٹی سی ایل سے واپس لے رہے ہیں، فلاں سے واپس لے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے دن ہی ان کا جو یو ٹرن تھا جو اپنی باتوں میں ہی، لیکن ہمارے جو ایم ایل ایز ہیں وہاں پہ جنہوں نے ہماری نمائندگی کی ہے انہوں نے فوکس کیا ہے۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جتنا برا بجٹ غریبوں کے لیے، محنت کشوں کے لیے یہ ہے، اس سے برا بجٹ کوئی تاریخ میں آ نہیں سکتا۔ اس میں آپ دیکھ لیں مہنگائی اتنی ہے کہ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کسی کو ریلیف نہیں دیا گیا۔ غریب نے 3-4 چیزیں لینی ہوتی ہیں جس میں آٹا ہوتا ہے، گھی ہوتا ہے، دالیں ہوتی ہیں۔ تو آپ مجھے بتا دیں کہ ان چاروں چیزوں میں کتنی سبسڈی انہوں نے دی ہے، وہ چاہے مرکز کا بجٹ ہے چاہے وہ صوبوں کا بجٹ ہے۔ اور یہ بہت ساری اب ہم سن رہے ہیں کہ جناب وہ ڈیولپمنٹ بہت زیادہ آ رہی ہے۔ یہ جتنی بھی بجٹ ہوتا ہے یہ ساری کی ساری اے ڈی پی کا بجٹ ہوتا ہے۔ اے ڈی پی میں جتنے بھی منصوبے انہوں نے دیے ہیں، کوئی ہاسپٹل چل رہا ہے، کوئی ہمارے فیصل آباد کے اندر آپ کو ایک حسیب جی عبدالرحمان، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں افسران اور ملازمین کی ترقیوں اثاثوں کی تفصیلات سے مشروط ہو گئی ہے۔ ترقیوں کے لیے کارکردگی رپورٹس کے ساتھ ساتھ اثاثوں کی تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عمیر اعظم سے۔ جی عمیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔
جی محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول میں افسران اور ملازمین کی جو ترقیاں ہیں وہ اثاثوں کی تفصیلات کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ایسے تمام افسران اور ملازمین جو کہ پروموشن زون میں موجود ہیں وہ اپنے اثاثوں کی تفصیلات جو کہ گزشتہ 5 سال کے اثاثوں کی تفصیلات ہیں وہ فوری طور پر جمع کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروائے ہیں وہ گوشواروں کی تفصیلات بھی اور جو ظاہر کردے اور جتنے بھی اثاثے ہیں وہ تمام تفصیلات ہیڈ کوارٹر کو فراہم کی جائیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹس ہیں وہ بھی تمام افسران اور ملازمین اپنی مکمل کریں، اور پھر اس کے بعد آئندہ مہینے میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں افسران کی ترقیوں کے لیے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا، اور پھر سینیورٹی، کارکردگی اور اثاثوں کی تفصیلات کی بنیاد پر ہی وہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اور ایسے تمام افسران یا ملازمین جو کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کریں گے تو ان کا نام پروموشن زون سے نکال دیا جائے گا۔ عمیر عصمت تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا کیسز میں کمی، جنگ میں 2 افراد میں وائرس کی تصدیق، زیر علاج مریضوں کی تعداد 27 ہو گئی۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں 1 مریض رپورٹ، ایکٹیو کیسز 5 رہ گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کرونا کیسز میں کمی، جنگ میں 2 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی، زیر علاج مریضوں کی تعداد 27 ہو گئی ہے، جبکہ ٹوبا ٹیکسنگ میں 1 مریض رپورٹ ہوا، ایکٹیو کیسز 5 رہ گئے۔ آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات حکومت کی جانب سے پاکستانیوں پر سفری پابندی برقرار۔ یو اے ای نے سفری پابندیوں پر 21 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ پاکستان سمیت انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، ویتنام، یوگینڈا اور ساؤتھ افریقی مسافروں پر بھی پابندی برقرار ہے۔ نوٹم جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات حکومت کی جانب سے پاکستانیوں پر سفری پابندی برقرار۔ یو اے ای نے سفری پابندیوں پر 21 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ فیصل آباد میں سستے بازار کے نام پر عوام سے مذاق ہونے لگا۔ ملت روڈ لگائے گئے بازار میں سرکاری عملہ تو موجود لیکن اشیاء خورنوش غائب، شہری پریشانی کا شکار ہو گئے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے عبدالرحمان کی اس رپورٹ۔ فیصل آباد میں میونسپل کارپوریشن کی ناکامی سامنے آنے لگی۔ ملت روڈ پر سستے بازار کے نام پر صرف میز کرسیاں رکھ دی گئی، جبکہ بازار میں شہریوں کی دلچسپی اور خریداری کے لیے ایک بھی چیز میسر نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین آتے ہیں اور ڈیوٹی پوری کر کے واپس چلے جاتے ہیں، عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ نہ چینی ہے، نہ آٹا ہے، نہ اور کوئی چیزیں ہیں، اور دالیں، چنے، چاول کی کوالٹی انتہائی گھٹیا ہے۔ نہ کوئی یہاں پہ انتظامات ہیں، گرمی ہے، نہ کوئی پنکھے چلتے ہیں، نہ کوئی یہاں پہ بیٹھنے کا انتظام ہے۔ بازار بالکل خالی پڑا ہے، تو ادھر کوئی بھی چیز نہیں ملتی ابھی تک، سہولت کوئی نہیں ہے، دہاڑی بھی چلی جاتی ہے ہماری، تو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے کو۔ سستے بازار میں آٹا، چینی اور گھی کے علاوہ سبزیاں بھی موجود نہیں ہیں، جبکہ دالیں اور چاول مہنگے داموں میں فروخت ہو رہے ہیں۔ سرکاری دکاندار کا موقف ہے کہ بازار میں گاہک نہ ہونے کے برابر ہیں۔ حکومت کی جانب سے جتنی اشیاء مہیا کی جاتی ہیں وہ فروخت کرتے ہیں۔ ساڈے کول چاول ہے جی، اس تو علاوہ دالاں تہاڈے سامنے پئیاں۔ ساڈی جدوں تو ڈیوٹی لگی ہے نا، اسی ایک دن بھی چھٹی نہیں کیتی، ڈیلی آ رہے ہیں، تو باقی سامان جڑا تہاڈے سامنے پیا، اسی جنی جوگے ہے اسی اپنی محنت کرتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سستے بازار میں عوام کا وقت اور سرکار کے وسائل ضائع ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ بازار موجود، عملہ موجود، کارپوریشن انتظامیہ کے جو ملازمین ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو یہاں پر اشیاء خورد و نوش کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر آنے والے گاہک مایوسی کی کیفیت میں واپس لوٹنے لگے ہیں۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ ٹریفک پولیس نے لائسنس بنوانے آئے شہریوں کو ٹاؤٹ مافیا نے بچانے کے لیے فائل سسٹم ختم کر دیا۔ اب ہر فرد کو کمپیوٹرائزڈ فائل ہی ملے گی۔ اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ لائسنس بنوانے کے لیے پہلے فائل بنوائیں اور اس پر اپنا ڈیٹا لکھوائیں۔ ایسا کرنا شہریوں کے لیے خاصا مشکل تھا، جس کا فائدہ دفاتر کے باہر بیٹھے ٹاؤٹ اٹھاتے رہے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ ٹریفک پولیس نے فائل سسٹم ہی ختم کر دیا۔ اب لائسنس یا لرنر بنوانے والوں کو صرف اپنے قومی شناختی کارڈ کے ہمراہ آفس آنا ہوگا، باقی سب کمپیوٹرائزڈ ہوگا۔ ترجمان ٹریفک پولیس کہتے ہیں فائل سسٹم ختم ہونے سے کئی غلطیاں بھی دور ہوں گی۔ لرنر بنانے کے فوراً بعد بغیر کسی قیمت کے بلا معاوضہ ان کو نہ صرف پرنٹڈ فارم میں فلڈ فائل فراہم کر دی جاتی ہے ہمارے
स्टाफ की जानिब से, बल्कि उसके साथ साथ जो है पहले जो पासपोर्ट साइज पिक्स बनवा के अलहदा से लगवाना पड़ती थी वो भी ज़रूरत नहीं है, चूँकि वो भी प्रिंटेड फॉर्म में आ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत काम ईजी होगा और लोगों के मसाइल कम होंगे और उनको बिल्कुल फाइल और जो एरर्स आ जाती थी, बिकॉज मैनुअल फाइल फिल होती थी, फिर उस फाइल को दोबारा फिल करते हुए, तो ये सारी चीज़ें कम्प्लिकेशंस दूर होंगी और इंशाल्लाह मेरिट जो है वो मजीद उसमें स्ट्रेंथनिंग आएगी। तस्वीर बनवाएं और लाइसेंस की फाइल कंप्यूटराइज ले जाएं, बस किसी टाउट के हत्थे न चढ़े। पेपरलेस लाइसेंसिंग के इजरा के बाद जहां टाउट माफिया का कला कमा होगा, वहीं ट्रैफिक लाइसेंस बनवाने वाले शहरियों के लिए भी आसानी होगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41। पुलिस एहलकारों के खिलाफ दरख्वास्तों की इंक्वायरीज में ताखीर। सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी रेफरेंसेस इल्तिवा का शिकार होने पर बरहम। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने एसपीज को 28 जून तक रेफरेंस वापस भिजवाने की हिदायत करती है। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि पुलिस एहलकारों के खिलाफ दरख्वास्तों की इंक्वायरीज में ताखीर। सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी रेफरेंसेस इल्तिवा का शिकार होने पर बरहम। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने एसपीज को 28 जून तक रेफरेंस वापस भिजवाने की हिदायत कर दी है। पुलिस एहलकारों के खिलाफ दरखास्तों के इंक्वायरीज में ताखीर सामने आई, जिस पर सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी रेफरेंसेस इल्तवा का शिकार होने पर बरहम हो गए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने रेफरेंसेस 28 जून तक वापस अरसाल करने की हिदायत कर दी है। पुलिस एहलकारों के खिलाफ दरखास्तों की इंक्वायरीज में ताखीर। सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी रेफरेंसेस इल्तवा का शिकार होने पर बरहम। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने एसपीज को 28 जून तक रेफरेंस वापस भिजवाने की हिदायत कर दी है। आपको आगाह करें इस हवाले से कि गर्मी में बिजली चोर करने के लिए नए तरीके सामने आ गए। अरसा दराज से ज़ेरे ज़मीन सिस्टम बिछाकर बिजली चोरी करने वाला चोर पकड़ा गया। सब डिवीजन मिल्लत टाउन ने सारिफ की ज़ेरे ज़मीन तारें बिछाकर बिजली चोरी पकड़ ली है। आपको आगाह करें कि गर्मी में बिजली चोरी करने के नए तरीके सामने आ गए। अरसा दराज से ज़ेरे ज़मीन सिस्टम बिछाकर बिजली चोरी करने वाला चोर पकड़ा गया। सब डिवीजन मिल्लत टाउन ने सारिफ की ज़ेरे ज़मीन तारें बिछाकर बिजली चोरी पकड़ ली। झंग में रवा माली साल के दौरान फेस्को की जानिब से 410 तरक्याती स्कीमों पर काम मुकम्मल किया गया। ताहम फंड्स की कमी के बायस 84 स्कीमों पर काम शुरू नहीं किया जा सका। इसी पर तफसीलात जान लेंगे उवैस खान से। बिल्कुल, रवां माली साल में फेस्को की जानिब से ज़िला भर में 410 तरक्याती प्रोजेक्ट्स का पर काम मुकम्मल किया गया है। तमाम इस तरक्याती मंसूबों में जो है 494 मंसूबों की जो है मंजूरी दी गई थी। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस फेस्को की जानिब से 10 जो है 84 के करीब ऐसे तरक्याती मंसूबे हैं जिन पर काम ही शुरू नहीं किया जा सका। ख़ास तौर पर जो है वो तीसरे फेज़ के अंदर जो है वो फेस्को की जानिब से 43 तरक्याती कामों का मंसूबा पूरा किया जाना था। ताहम सिर्फ 3 मंसूबों पर ही काम मुकम्मल हो पाया है, जबकि दूसरे फेज़ के भी मुतअद्दिद मनसूबा जात जो हैं वो ताहाल इल्तवा का शिकार हैं, जिसके बाइस जहाँ इन तरक्याती मनसूबा जो 410 तरक्याती मनसूबे हैं इनके मुकम्मल होने पर जहाँ बेशतर तिहाई इलाकों के अंदर बिजली के मसाइल दूर हुए हैं, वहीं अक्सर अब भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर बिजली की सहूलत जो है वो न होने के बराबर है या उन इलाकों के अंदर कम वोल्टेज का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जो है वो सियासी नुमाइंदों के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है फंड्स की फराहमी के अंदर जो है वो देरी की गई, जिसके बायस बेशतर तरक्याती मनसूबे इल्तवा का शिकार हुए। ताहम जो है वो उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि अगले तरक्याती सालाना तरक्याती जो है वो बजट में इस फेस्को के लिए खसूसी तौर पर जो है वो फंड्स रखे जाएंगे। शहरियों की जानिब से भी मुतालबा किया गया हुकूमत पंजाब से कि बिजली के मसाइल दूर करने के लिए खसूसी तौर पर खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। चनियोट में कचहरी रोड से मुल्हिका आबादियां बुनियादी सहूलियात से महरूम। सीवरेज सिस्टम खराब होने के बायस गंदा पानी तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। आज बिल्कुल कमालिया में मोहल्ला रोशन शाह मेकना वाली चुंगी पर पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसमें जो है इंतहाई नाकस मटीरियल है जो मुबैना तौर पर डाला जा रहा है। दूसरी जानब जो है किसी भी किस्म का सब इंजीनियर यहाँ पर जो मौजूद नहीं है जिसकी ज़ेरे निगरानी ये सारा काम करवाया जा सके। इलाका मुकिनों का कहना है कि जो सीवरेज पाइपलाइंस डाली जा रही है उसका लेवल ही ठीक नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो है आइंदा आने वाले रोज़ में भी जो है शदीद मुश्किलात से जो है सामना करना पड़ेगा। बात हुई अंकल जी, बताइएगा क्या मसला है? मसला है भी ये तोड़ो तोड़ लाइन जी बनी है ये बिल्कुल नाकस है। कोई गटर नीवा है, कोई उच्चा है, यानी उन्होंने लेवल है, कोई इंजीनियर है कोई नहीं ना उन्होंने बंदा है। फिर तो उन्होंने मटीरियल गलत पाया है। हुण मेरे आ चौक दे विच जिथे खड़े हैं इत्थे ये नीवा है, अगे उच्चा है, यानी सारा ये जो है ना नाकस किस्म का है।
पाइप लाइन बिछी है। बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि नाकस पाइप लाइन जो है वो बिछाई जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब जो है पहले भी यहाँ पर हालात बड़े ख़राब थे, लेकिन पब्लिक हेल्थ की जानब से जब जो इसको जो है मुकम्मल मंसूबा कर दिया जाएगा, उसके बाद इलाका मकीनों की जानब से जो है मुश्किलात का सामना करना होगा। भाईजान क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी देखें, अरसा दराज से ये जो इलाका है सीवरेज के पानी में डूबा हुआ था। अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने अब अगर डाली है सीवरेज की पाइपलाइन, तो उसमें कहीं से लेवल जो है वो ऊंचा रखा हुआ है, कहीं से बिल्कुल नीचा है, जिसकी वजह से ये 15 दिन बाद ये फिर जो है पानी ब्लॉक हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो इंजीनियर हैं वो यहाँ पर आते ही नहीं है। ठेकेदार का जब दिल चाहे आकर निगाह मार के चला जाता है, बाकी सब वैसे का वैसा छोड़ा हुआ है। तो इलाका के लीडरान जो है उनसे हमारा मुतालबा है कि वो खुद आएँ, यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से आगे आइंदा परेशानी का बायस बनेगा ये। बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि इंजीनियर जो हकाम है, जो इंतज़ामिया है, वो यहाँ पर नहीं आती। ठेकेदार के रहमो करम पर जो है इलाका मकीनों को छोड़ दिया गया है। हकाम से अपील करते हुए मकीन दिखाई देते हैं कि इस बात पर नोटिस लिया जाए और जो है बेहतरीन इकदाम किए जाएँ। जी, वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।